کہہ رہا ہوں، ہر قوم سے، ہر علاقے والوں سے کہتا ہوں کہ عالمی سطح پر امت مسلمہ کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ لوگوں کو ان کے ماحول سے نکالے بغیر نہ تعلیم ہوگی، نہ تربیت ہوگی، نہ عمل کی اصلاح پیدا ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کا اگر خیال یہ ہے کہ نکلنا کوئی ضروری نہیں ہے تو یہ آپ کا خیال صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ تربیت اور ان کے طریقۂ دعوت کے آپ کا خیال بالکل اس کے خلاف ہوتا ہے۔ میں کیا بتاؤں، نکلنا بھی ذات مقصود ہے۔ آپ کہتے ہیں نکلنا دین کے لیے ہے، میں کہتا ہوں نکلنا بھی ذات مقصود ہے۔ آپ کہتے ہیں نکلنا دین کے لیے ہے، میں کہتا ہوں نکلنا بھی ذات مقصود ہے۔ آپ کو اگر نکلنے کے بعد آپ کو اس راستے میں نکلنے پر اگر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور آپ یہ کہہ دیں کہ مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا لہذا میں تو کوئی اور راستے اختیار کرتا ہوں، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں اگر کسی آدمی کو نماز پڑھنے سے فائدہ محسوس نہ ہو تو کیا نماز پڑھنے کی گنجائش ہے؟ میں تو آپ سے بے دخل بات بے دخل بات۔ میرا یہ سوال ساری دنیا سے ہے کہ اگر آپ کو نماز پر جو اللہ نے وعدے کیے ہیں کہ نماز پڑھنے والا منکر سے بچ جائے گا، نماز منکرات سے روک لے گی، نماز پر اس کا وعدہ ہے، نماز پر برکتوں کا وعدہ ہے، اگر کسی شخص کو اپنی نماز سے یہ ساری چیزیں ہوتی نظر نہ آئیں تو کیا گنجائش بھی ہے کہ نماز چھوڑ دے؟ اگر آپ نے دعوت کو بذات مقصود نہیں بنایا اور خروج اللہ کے راستے کے نفر کو بذات مقصود نہیں بنایا اور اس کو اللہ کے امر کی بنیاد پر نہ کیا تو جن لوگوں سے شیطان اس راستے کے فوائد کو چھپا لے گا ایسے لوگ خروج سے انکار کرتے ہیں۔ ہاں شاید میری بات آپ کے سمجھ آ جائے۔ اگر امت مسلمہ نے دعوت الی اللہ اس کے لیے خروج کو بذات مقصود نہیں بنایا، بذات اس کو مقصود نہیں بنایا تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ شیطان کو یہ ملکہ حاصل ہے کہ وہ دعوت اور عبادت کے اثرات کو اور اس کے فوائد کو اور اس کی حلاوت کو شیطان چھپا دیتا ہے۔ شیطان کو اللہ نے اس کا ملکہ دیا، شیطان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ نیک اعمال کی حلاوت کو چھپا لیتا ہے، اس کی مرارت کو کڑواہٹ کو ظاہر کرتا ہے اور گناہوں کی حلاوت کو ظاہر کرتا ہے اور گناہوں کی کڑواہٹ کو چھپائے رکھتا ہے۔ اسی لیے ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ دعوت کا، عبادت کا، تلاوت کا، ذکر کا، حج کا، روزوں کا، عمروں کا، جتنے بھی نیک اعمال ہو سکتے ہیں ان سارے نیک اعمال کی کیفیات کو شیطان چھپا لیتا ہے اور عمل کرنے والا کہتا ہے مجھے تو کوئی مزہ نہیں آ رہا ہے اس میں، وہ مزے کے چکر میں اپنے عمل کو بدل دیتا ہے یا مزے کے چکر میں عمل کو چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ کسی بھی حکم کے پورا کرنے کی اساس لذت کا محسوس ہونا نہیں ہے، اللہ کے امر کا پورا کرنا اصل ہے، اللہ کے امر کو پورا کرنا اصل ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں قرآن کی تلاوت تو کرتا ہوں مگر دل جمعی نہیں ہوتی، مزہ نہیں آتا، دل جمعی نہیں ہوتی، لیکن میں قرآن کی تلاوت چھوڑتا نہیں، پابندی سے کرتا ہوں مگر مزہ نہیں آتا، دل جمعی نہیں ہوتی۔ آپ نے جواب میں فرمایا یہ تو تمہارے کمال ایمان کی علامت ہے۔ سوچیے صحابی کہہ رہے صحابی میں قرآن پڑھتا ہوں لیکن دل جمعی نہیں ہوتا، فرمایا تمہارے کمال ایمان کی علامت ہے یہ۔ تو میں نے عرض کیا کہ شیطان کو یہ ملکہ حاضر ہے کہ وہ گناہ کی حلاوت کو ظاہر کرتا ہے، کڑواہٹ کو چھپا لیتا ہے، اور نیک اعمال کی حلاوت کو چھپا لیتا ہے اور اس کی کڑواہٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ مجھے تو کوئی مزہ نہیں آ رہا ہے، تو مزے کو تو شیطان نے چھپا لیا ہے، تو آپ یہ کہہ کر کام چھوڑ دیں گے
کہ مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا نکلنے سے، تو نہ ہو فائدہ، کیا بات نہ ہو فائدہ۔ ایک آدمی کو اگر نماز پڑھنے سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو نہ ہوا کرے فائدہ، کیا بات ہے، کیا بات۔ مقصد کے بیان میں یہاں تک ہے کہ اگر کوئی شخص پیدائش سے لے کر موت تک اللہ کے سامنے سجدے میں پڑا رہے اور اللہ تعالیٰ اسے ایک ٹکڑا کپڑے کا پہننے کو نہ دے، ایک ٹکڑا کھانے کو نہ دے، اور یہ اللہ کی بات کا ادا کر دے اور اللہ اس کو کچھ بھی نہ دے، اللہ کو اس کا بھی اختیار ہے کہ اللہ اس کو جنت بھی نہ دے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرنے پر مجبور نہیں ہے، انہیں اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرنے کا اختیار ہے، مجبور نہیں ہے۔ انبیاء کا اتنے اعلیٰ اعمال کے باوجود اللہ سے ڈرنا، وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جنت میں داخل کرنے پر اللہ تعالیٰ کو مجبور نہیں سمجھتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، یا چاہے عذاب دے چاہے جنت داخل کرے، وہ ہمارا مالک ہے۔ میں تو ساری بات اس پر عرض کر رہا ہوں، یہ خروج بھی ذات مخصوص، خروج بھی ذات مخصوص۔ چنانچہ میں نے عرض کیا کہ صحابہ کی جماعت گئی ایک علاقے میں اور وہاں لوگوں کو دعوت دی، ان کو تیار کیا اور ان کی جماعت تشکیل کر کے 7 آدمیوں کی جماعت بنا کر انہیں اپنے ساتھ لے کر آئے، ان سے آنے کا وعدہ نہیں کیا، ان سے کہا ہمارے ساتھ چلو۔ سنیے، آپ کوئی آدمی کسی گڑھے میں کسی کنویں میں پڑا ہوا ہو اور آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے نکالنا چاہیں، وہ یہ کہے کہ نہیں مجھے چھوڑ دو، تم چلو میں بھی آتا ہوں، آپ سوچیے کہ جو اب تک نہیں نکل سکا اس گڑھے سے، کیا یہ آئندہ نکل جائے گا؟ آپ سوچیے تو صحیح۔ مسلمان جن دلدلوں میں پھنسا ہوا ہے، اگر آپ لقب تشکیل نہیں کرتے تو وہ اپنے آپ کو مزید خطرے میں ڈال رہا ہے۔ اس لیے سخت رکھو کہ اس امت کے خیر امت ہونے کے لیے صرف دعوت دینا کافی نہیں ہے، بلکہ ابو ہریرہ کو یہ بتا رہا ہے کہ ان کو ان کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لانا، یہ تمہارے خیر امت ہونے کے لیے شرط ہے۔ چنانچہ انصاف کی تشکیل کی، وہاں سے ان کو لے کر چلے اور راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت گئی تھی علاقے میں، راستے میں ان نئے 7 آدمیوں کو اس طرح دین سکھلایا۔ اللہ اکبر! صحبت اتنا جلدی آدمی کا رنگ بدل دیتی ہے کہ سفر میں چلتے چلتے ان کو ایمان کی تعلیم دی گئی اور عملی دین ان کو سکھلایا گیا سفر میں، یعنی کہ چلیے مدینے چلیے، وہاں جا کر آپ دین سیکھیں گے۔ وہاں سے راستے میں ان پر ایسی محنت کی گئی کہ جب یہ مدینہ منورہ پہنچے لمبا سفر کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نئے آنے والوں کے ایمان کو ان کے حلیے سے پہچان لیا۔ یا آج کل تو لوگ، مجھے میری بات سے آپ کو شکایت نہ ہو، خانقاہوں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، بزرگوں کی صحبت میں، تبلیغی مراکز میں لوگ بیچارے نا انگریزی لباس پہن کے آتے جاتے رہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں جن سے پہلی مرتبہ آئے ہیں، جبکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ انگریزی لباس پہننے والا شخص پنڈت کے لباس کے پہننے والے کی طرح ہے۔ پنڈت کا لباس مسلمان کے لیے حرام ہے۔ جو حکم پنڈت کے لباس کا ہے مسلمان کے لیے، وہ حکم مسلمان کے لیے پینٹ پہننے کا ہے۔ اس لیے کہ بات واضح ہے بالکل کہ پینٹ پہننے والا ننگے کے حکم میں، پینٹ پہننے والا ننگے کے حکم میں ہے، پینٹ پہننے والا آدمی وہ ننگے کے حکم میں ہے، اس کو شریعت
اور احادیث کی روشنی میں اس کو لباس پہنا ہوا نہیں کہا جا رہا ہے. صاف بات ہے بالکل، کیونکہ روایت کے جو الفاظ ہیں وہ صاف الفاظ یہ ہیں کہ دنیا میں بہت سے ایسے ہیں جو بظاہر کپڑے پہنے ہوئے نظر آتے ہیں مگر یہ اصل میں ننگے ہیں. یہ اصل میں ننگے ہیں کیونکہ چست لباس تنگ لباس یہ ننگے کے حکم میں ہے. اگر میں کہتا ہوں چست لباس کی چھوڑیے آپ، اگر آپ کا لباس کسی غیر مسلم کے لباس کے مشابہ ہے تو آپ غیر مسلموں کے عملی دین کے داعی بنے ہوئے ہیں. آپ اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ میں یہودی ہوں یا نصرانی ہوں، اس لیے کہ ایک پولیس والا اپنے لباس سے بتاتا ہے کہ میں پولیس والا ہوں، ایک مسلمان اپنے لباس سے بتاتا ہے کہ میں غیر مسلم ہوں. صاف صاف بات ہے. ہمارے یہاں تو کوئی آج کل کے لوگوں کی طرح تعویلات تو ہمارا ہوتی نہیں ہے کہ بھائی تعویل کر کے، میں کہتا ہوں تعویل کرنے سے مسلمان گناہ سے بچتا نہیں ہے، تعویل کرنے سے مسلمان گناہوں پر جری ہو جاتا ہے. تعویلات سے دین کا خدا کی قسم وہ نقصان ہے جس نقصان کا اس زمانے کے محققین کو احساس نہیں ہے. جس نقصان کا اس زمانے کے محققین کو احساس نہیں ہے، تعویلات سے دین کا وہ نقصان ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے دور صحابہ کی طرف آپ جائیے، تعویلات صفر ملیں گی آپ کو، وہاں کوئی تعویل نہیں. لوگ سمجھتے ہیں تعویل کرنے سے مسلمان گناہ سے بچ جائے گا، حالانکہ تعویل کرنے کی وجہ سے دین کی حقیقت ختم ہو جائے گی، دین مٹ جائے گا تعویلات سے. تعویلات دین کی اہمیت کو ختم کر دیتی ہیں. تعویلات دین کی اہمیت کو ختم کر دیتی ہیں. آپ تعویلات کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ تعویل کرنے سے گناہ نہیں رہے گا. میں کہتا ہوں تعویل کرنے سے مسلمان کے اندر سے گناہ ہونے کا احساس ختم ہو جائے گا. آج پھر میں آپ سے کہتا ہوں بے تکلف ہے، جو چیزیں پھر حرام تھی آج وہ حلال کی جا رہی ہیں تعویل کر کے. یہ کہ آپ کے سامنے ادب نہیں ہے، آپ کے سامنے ضرورت ہے. آپ کے سامنے اب ادب نہیں، ادب تو ختم ہو چکا. ادب تو بہت دن پہلے ختم ہو چکا ہے. اب تو لوگ بے ادبی نے لوگوں کو بے حیا بنا دیا ہے. ادب تو بہت پہلے ختم ہو چکا، اب تو بے حیا بنا دیا گیا ہے. اور سارے جواز کی شکلیں یہ میں کہتا ہوں بے ادب بنانے اور بے حیا بنانے کے لیے کافی ہے. اس لیے کہ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ آپ کتنے حیا والے ہیں. روایت کے الفاظ ہے مارا تمین ولا رامینی، کہ اتنے حیا آپ کے اندر تھی. آپ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی آپ کی شرمگاہ کو یا شرمگاہ کو کبھی نہیں دیکھا، اتنے حیا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کنواری لڑکی کے اندر جتنی حیا ہونی چاہیے، اس سے زیادہ حیا آپ کے اندر ان مردوں سے تھی، ان مردوں سے حیا تھی. تو میں نے عرض کیا کہ اصل بات یہ ہے کہ مسلمان اپنے حلیے سے پہچانا جاتا ہے. مسلمان اپنے حلیے سے پہچانا. ان کی جماعت جب پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دور سے دیکھا اور دور سے دیکھ کے فرمایا سمجھ گیا کہ ایمان والے ہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ایمان کو ہمارے حلیے سے پہچانا ہے. ہمارے ایمان کو ہمارے حلیے سے پہچانا. تم کیا ہو؟ ہم سب نے کہا کہ اللہ ہم سب کے سب ایمان والے ہیں. فرمایا ہر قول کی کوئی دلیل ہوتی ہے، تمہارے آمنا کہنے کیا دلیل ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ کی جماعت ہمارے پاس آئی، ہمیں آپ کی جماعت نے ایمان اس طرح سکھلایا ہے کہ 5 باتیں یقین میں، 5 چیزیں عمل میں. یہ ہمیں 10 باتیں آپ کی جماعت نے سکھلائی ہیں. آپ کی جماعت نے ہمیں 5 باتیں یقین کرنے کے لیے سکھلائی ہیں اور 5 عمل کے لیے سکھلائی ہیں. ہمیں کیا ہے وہ جو ہماری جماعت میں سکھلایا؟ جماعت موجود تھی، سکھلانے والے بھی تھے، سیکھنے والے بھی تھے. انہوں نے کہا جی آپ کی جماعت آئی، اس نے ہمیں بتلایا. انہوں نے کہا جی ایمان لاؤ اللہ پر.
تو ہم اللہ پر ایمان